حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے جب ایسے افراد بلند ہستیاں اہل اللہ جب آپس میں ملتے ہیں تو عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں پیدا ہوتی. مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ والوں کی یاد ہمیں رب کس لیے یاد دہرانے کا حکم کرتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ کہا گیا کہ رب کے محبوب بندوں کو یاد کرو، ان کی زندگیوں کو یاد کر کے اپنی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. غوث اعظم دستگیر جسے ہم پیرانے پیر کہتے، آپ کے والد ماجد کا یہ عالم، تقوی و طہارت کا یہ عالم، والدہ ماجدہ اتنی بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار. اللہ اکبر. جب ایسے افراد بلند ہستیاں اہل اللہ جب آپس میں ملتے ہیں تو عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں پیدا ہوتی، معین الدین خواجہ معین الدین اجمیری جیسی ہستیاں پیدا ہوتی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہے. یہ نیک پارسا بزرگ ہستیاں کا جب آپس میں نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے تو بندہ نواز جیسو دراز جیسی ہستیاں اس روئے زمین پر وجود میں آتی ہے. بابا یوسف عین اور بابا شرف الدین جیسی ہستیاں وجود میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے. عزیزان گرامی، خود بتانا مقصود یہ ہے ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا ایک دن کا بھی نہیں لینا ہے. آج ہمارا حال بدل گیا، روحانیت اس لیے ختم ہو گئی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. بہنیں اپنے مفلسی کی زندگی اپنے گھروں میں گزار رہی ہیں، لیکن ہم اس کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حق نہیں دیتے. ہم چوری کرتے ہیں، ہم ڈاکہ ڈالنے پر مصروف ہیں، ہم اپنے احباب رشتہ دار بھائیوں کے حقوق کو سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو جھنجوڑنا ہوگا، اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس اپنے بھائی کا حق چھینا ہے، قبضہ کیا ہے، کس کی زمین کو لیا ہے، ہم نے بہنوں کے حق کو دیا ہے نہیں دیا، حقوق و لباد ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی پاسداری اور پاسبانی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ماں کی خدمت کو ہم نے اپنا شیبہ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، باپ کی زندگی، باپ قصبہ کرسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بیٹا ہے کہ اپنی زندگی عیش و عشرت کے حوالے کیے ہوا ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اولیاء اللہ، یہ اللہ والے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں. انہوں نے امت کو، اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کی زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ ولایت ملتی کیسے ہے؟ ایک ولایت تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا کرتا ہے، لیکن ایک ولی وہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جو اللہ ولی کو جنم دیتا ہے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ذات پیدا ہوتی. لیکن اولیاء اللہ میں بے شمار ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے جد و جہد سے، اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے تقوی سے اپنے قلب کو منور کیا، اپنے سینے کو ضلالت و گمراہی نکال دیا اپنے سینے سے. اور جب اللہ کی قربت مقصود ہوئی تو یہ عبادت انہیں اتنی قربت عطا فرماتا ہے، اتنی قربت دیتا ہے رب کی کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، پھر یہ بولتا یہ ہے، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، دیکھتا یہ ولی ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، چلتا یہ ولی ہے میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، پکڑتا وہ ولی ہے لیکن میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور رب فرماتا ہے جب یہ اللہ کے ولی مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرتے ہیں، کسی کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور ان کے مانگنے پر، ان کے سوال پر میں انہیں عطا فرما دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ والے کو جب ولایت ملتی ہے تو رب کی عبادت سے، نہ کہ بے نمازی کو، بے نمازی، بے عبادت، بے علم ولی نہیں ہو سکتا. عبادت کرنے، نہ عبادت کرنے والا
نماز نہ پڑھنے والا کبھی ولایت کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں 10 انگلیوں میں چھلے ڈال کر بڑے بڑے ہار موتیوں کے ڈال کر چلنے والوں کو آپ ولی نہ سمجھے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں نہیں پہنتا۔ ولی وہ ہوتا ہے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب رضائے مولا کے لیے ہوتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتا ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کسی کو طریقت کی منزل مل نہیں سکتی، مل نہیں سکتی، مل نہیں سکتی۔ اگر آپ کو طریقت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہونا ہے، ولایت کے اعلیٰ منصب چاہیے، تو اس کا طریق شریعت ہے۔